علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی۔ اردو رومانٹک ناول زما جانان، قسط نمبر 46، سیکنڈ لاسٹ قسط۔ اس قلم تمنا نور۔ بڑی ماما تو وہ ہیں نا جو بالی لالا اور دونوں آپیوں کی مما ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو کیا بولوں؟ کچن میں بیٹھ کر وہ مزے سے پانی پی رہا تھا جب پلوشہ وہاں اس کے پاس رک گئی اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ شاید ندامت دور کرنے کا بہانہ تھا۔ آپ مجھے چاچی بول لو۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مسکرائی۔ یعنی کہ چاچو کی وائف۔ اوہ، تو وہ ابھی جو انکل اونچا اونچا بولتے ہیں ان کو چاچو بولوں؟ وہ ہنس دی۔ آپ بہت پیارے ہو۔ پتہ ہے آپ کس کی طرح بولتے ہو؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر اپنائیت سے بولی۔ کس کی طرح؟ اپنے بابا کی طرح۔ اسے اپنے گناہوں کا ادراک تھا، لیکن اگر اقرار کرتی تو ماری جاتی۔ بابا تو بہت زیادہ نہیں باتیں کرتے۔ ماضی ہے بابا کی طرح۔ میں تو وہ سوچنے لگا اس کی باتیں کس پر ہیں۔ پتہ نہیں، وہ ہنس دی۔ آپ کے بابا بھی بہت باتیں کرتے تھے۔ پتہ ہے ایک دفعہ نا میرو دملہ کی آواز پر وہ اس سے ایک دم دور ہٹی۔ میرو جاؤ، ماضی آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے کی جانب بھاگا۔ آئندہ تم میرے بچوں کے آس پاس نظر نہ آئی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اتنا کہہ کر مڑنے لگی۔ میری بات تو سنو پلیز۔ اس کی آواز قدرے آہستگی اور شرمندگی سے بھری ہوئی تھی۔ دملہ نے اس کی جانب رخ کیا۔ بولو، اب کون سا الزام لگانا باقی رہ گیا ہے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی دملہ، مجھے حمائل کے بچوں سے خبردار جو اپنے منہ سے میرے بچوں کا یا حمائل کا نام بھی لیا۔ اس کی آواز بہت بلند ہو گئی تھی۔ تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی پلوشہ، میں نے ہر اس انسان کو بددعائیں دی ہیں جنہوں نے مجھے بے ایمان اور بے آبرو کیا، میرے بچوں کے وجود پر کلنک بنی، ان کو سوالیہ نشان بنا دیا، مجھے اور ان کے کو دربدر کر دیا۔ میں نے تمہیں اور مسکان کو جتنی بددعائیں دی ہیں، حیرت ہے کہ ابھی تک تم تک پہنچی نہیں۔ پلوشہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ نہیں، تم ایسی نہیں ہو دملہ، میں جانتی ہوں تم کسی کا برا نہیں چاہ سکتی، ہے نا؟ وہ ہنسی۔ جب بات اولاد پر آتی ہے نا تو ماں سے زیادہ شفاف کوئی اور نہیں ہوتا۔ تب میرا زخم تازہ تھا اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی اور میرے آس پاس کے لوگوں نے میری چھت تک چھین لی۔ تب میرا شوہر بھی تو میرے پاس نہیں تھا، لیکن اب وہ چند لمحے قدم اٹھاتی ہوئی اس تک آئی۔ اب میرا شوہر میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ مجھ پر یا میرے بچوں پر انگلی بھی اٹھائی یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ شاید تمہارا لحاظ نہیں کرے گا۔ پلوشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی جو کچھ یلماز کے ساتھ ہوا۔ وہ اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ اقبال جرم کے بغیر معافی کیسے ملتی؟ دملہ اسے کہہ کر پلٹ گئی اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اب اسے اس کی تکلیف کا شدت سے احساس ہوتا تھا۔ کیسے اس نے وہ مشکل وقت گزارا ہوگا جب اسے سارے رشتوں کی ضرورت تھی، جب اس کا شوہر تک اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ ذہنی انتشار سے گزر رہی تھی۔ ایک عورت ہونے کے ناطے بجائے اس کے کہ وہ اس کا ساتھ دیتی، اس نے مسکان کی آگ لگائی، آگ پر مزید تیل چھڑک دیا۔ اب اسے شدت سے احساس ہوتا تھا کہ اگر میر یا ماضی میں سے کسی کو کچھ ہو جاتا تو قاتل وہی ہوتی۔ حمائل کا چہرہ اس دن تک رات بے سکون کیے رکھتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کا آخری جملہ ارباز نے سنا تھا جو کچن کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اسے عجیب لگا تھا کہ دملہ پلوشہ کو باتیں سنا رہی تھی اور وہ مجرموں کی طرح خاموش کھڑی تھی۔ اب میرا شوہر میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ مجھ پر یا میرے بچوں پر انگلی بھی اٹھائی یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ شاید تمہارا لحاظ نہیں کرے گا۔ دملہ کا اعتماد اسے کشمکش میں ڈال رہا تھا۔ بھلا کوئی مجرم بد کردار جسے معلوم ہو کہ وہ گناہ گار ہے، جھوٹا ہے، کس طرح اس خود اعتمادی کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ اس کا ذہن بہت عجیب ممکنات دکھانے لگا تھا، جس میں سے ایک بہت جان لیوا خیال تھا۔ نہیں، اس نے سر جھٹکنے کی کوشش کی اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ ارباز، مجھے آپ سے بھی بات کرنی تھی۔
ارباز مجھے آپ سے ہی بات کرنی تھی. آپ کیسے بچوں کو منع کر سکتے ہیں کہ میرو اور ماضی کے ساتھ نہ کھیلیں؟ کتنی گھٹیا بات ہے یہ. وہ کشمکش کے عالم میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی. ارباز وہ بچے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں. وہ کتنے پیارے اور معصوم سے ہیں. ان کے یہاں رہنے سے آپ کو بھلا کیا ہی نقصان ہو جائے گا. اوپر سے وہ گلباز ہے، غصے میں اندھا. مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ بچوں کو نقصان ہی نہ پہنچا دے. لالا رخ بولتی جا رہی تھی. لالا رخ، وہ بولا تو آواز قدرے آہستہ تھی. تمہیں پتہ ہے جب اس نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں کرب زدہ تھیں. جب مجھے پتہ چلا کہ ہمارا میر بابا بننے والا ہے تو یقین کرو میرا دل چاہ رہا تھا میں ایسا جشن مناؤں کہ ساری دنیا دیکھے. میں بہت خوش تھا. میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا بھی کر دوں. پھر وہ چلا گیا ہم سے دور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس کی آنکھیں بھیگی تھیں کیونکہ اسے وہی منظر دوبارہ دکھائی دینے لگا تھا. اس نے لالا رخ کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا. اس کے اپنے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو رہے تھے. شامل اور حمائل، جن کو اگر الرجی کا بھی اٹیک ہوتا تھا تو میرا دل بند ہونے لگتا تھا. اسی بھائی کو ان ہاتھوں سے میں نے مٹی کے حوالے کر دیا. اس کے آنسو بہہ نکلے. ارباز، اس نے اس کے ہاتھوں کو مٹھی مضبوطی سے تھاما. پھر جب ہمیں پتہ چلا کہ ایک نہیں دو مہمان آنے والے ہیں تو میں نے حمائل کے لیے حوصلہ کر لیا کہ وہ نہ صحیح اس کی نشانیاں تو ہیں. میں چاہتا تھا کہ میں اس کے بچوں کے قدموں میں دنیا جہاں کی خوشیاں رکھ دوں. ان کو ہر گرم سرد سے بچاؤں، کبھی خراش تک نہ آنے دوں. وہ چپ ہوا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا. ان کو ان ہاتھوں میں اٹھانے کے لیے میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، جن ہاتھوں سے ان کے باپ کو دفنا کر آیا تھا. مگر دملہ کے حمائل سے بے وفائی نے ایسی چوٹ لگائی کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ہر کسی سے اعتبار اڑ گیا کہ جن بچوں کے لیے ہم پاگل ہوئے جا رہے ہیں وہ دراصل ہمارا خون ہی نہیں. وہ چند لمحے خاموش ہوا. سب کچھ کرنے کے بعد وہ ہمارے گھر سے بھاگ گئی اور اب جب واپس آئی تو شامل کو بھی ہم سے چھین لیا اور اس کو وہ اعتماد یوں ہوتا ہے جیسے کہ ہم اس کے مجرم ہیں اور وہ مظلوم. لالا رخ کی آنکھیں بھی نم ہوئیں. دملہ کی بیٹوں کا چہرہ اور آنکھوں کا رنگ شامل سے بہت ملتا ہے. میں نے آج غور سے دیکھا ہے. شامل سے میل کھانے کا مطلب جانتی ہو؟ یعنی حمائل سے میل کھانا. آج میں نے اسے پلوشہ سے بات کرتے سنا تو میرا دماغ بار بار مجھے اکسا رہا ہے کہ میں اس بات پر غور کروں. اسے تعجب سا ہوا. کون سی بات؟ لالا رخ، اگر وہ سچی ہوئی تو اگر وہ دونوں بچے حمائل کے ہی ہیں تو اس نے اس کے ہاتھوں پر گرفت سخت کی. اگر ایسا ہوا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا. یہ سوچ سوچ کر میرا دل پھٹ رہا ہے کہ اگر یلماز، اس نے اپنا چہرہ ڈھکا، وہ اسے سبزی منڈی سے پھل چراتے ہوئے ملا تھا. اگر وہ ہمارا خون ہوا تو میرے بھائی کا بیٹا وہاں ایسے ظلم سہتا رہا، اسے کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا رہا. اور ہم، لالا رخ، اگر وہ حمائل کا بیٹا ہوا تو میں کیا کروں گا؟ میں کس طرح ان کا سامنا کروں گا؟ میں حمائل کو کیا جواب دوں گا؟ اس نے سر اٹھا کر لالا رخ کی جانب دیکھا، جو دل میں کہیں نہ کہیں جانتی تھی کہ اس کو اس کرب امیز حقیقت کا سامنا جلد کرنا ہوگا. میں کیا کہوں ارباز؟ اللہ آپ کو اتنی ہمت دے کہ اس حقیقت کا سامنا کر سکیں. وہ وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ ارباز کو ابھی کچھ دیر کے لیے اکیلے رہنے کی ضرورت تھی. یلماز میر اور بالاچ کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے جب بال گھر کے اندر آ گئی. انہوں نے یلماز کو بال لینے کے اندر بھیجا. وہ بال ڈھونڈتے ہوئے آقا جان اور بی جان کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا. ہر فرنیچر کے نیچے، پردوں کے پیچھے سے ڈھونڈتا ہوا وہ ہر جگہ اسے تلاش کرنے لگا. تم؟ وہ چونک کر مڑا. آقا جان وہاں کھڑے سے گھور رہے تھے. وہ سہم سا گیا. یہاں کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ سرد لہجے میں سوال کیا گیا. وہ تھوڑا حیران ہوئے کہ میر جو بہت باتونی ہے یوں ڈرا ہوا کیوں ہے. کیا ہوا؟ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے اب نرمی سے سوال کیا. بال. وہ بس رو دینے کو تھا. کیا ہوا؟ آج کوئی سوال نہیں کرنا. وہ اسے میر سمجھ رہے تھے. یلماز نے کوئی جواب نہ دیا. وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئے اور ہاتھ بڑھایا. وہ یکدم ڈر کر دور ہٹا اور آنکھیں بند کر کے اپنے چہرے کے آگے ہاتھ یوں رکھے جیسے خود کو تھپڑ سے بچا رہا ہو.
اس کے اس رد عمل سے انہیں جھٹکا سا لگا۔ میر، انہوں نے پہلی بار اس سے نام سے پکارا تھا، مانا نہیں سوری، وہ رو دیا، اور پہلی بار ان کو لگا کہ ان کا دل رک جائے گا۔ اس کی معصوم سسکیوں نے انہیں حمائل کی یاد دلائی۔ وہ سن ہو کر وہیں کھڑے ہو رہے تھے۔ اسے بہت بولنے والے میرو کو اس طرح روتے دیکھ کر انہیں تکلیف ہوئی تھی۔ میرو، انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا، میں آپ کو مار نہیں رہا، میں تو بال واپس کرنے والا تھا۔ دیکھو، ان کے ہاتھ میں بال دیکھ کر بھی وہ سہما ہوا ہی رہا۔ اچھا سوری، میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ انہوں نے اس سے بال تھمائی اور لاشعوری میں اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ رو کیوں رہے ہو بچے؟ آپ نے کوئی غلط کام تھوڑی کیا جو آپ کو مارتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ گندے والے پاپا مارتے تھے نا جب میں چھپ کر کھلونوں سے کھیلتا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اگر میں کھلونوں کو ہاتھ لگاؤں گا تو وہ میرے ہاتھ توڑ دیں گے۔ آپ بھی ماریں گے نا ہاتھوں پر؟ ان کے دل پر ضرب سی پڑی۔ وہ رو رہا تھا اور اس کے آنسو ان کے دل پر گر رہتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یلماز، انہوں نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، جتنی مرضی کھیلو۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اگر اس نے رونا بند نہ کیا تو ان کا سانس تھمنے لگے گا۔ انکل، میں نے کھلونے نہیں لیے، وہ بالی لالا نے خود بال دیا تھا۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے انہوں نے اس کی آنکھیں صاف کی۔ سہمی ہوئی، بھیگی ہوئی، ہلکی سی سرخ، وہ شربتی آنکھیں انہیں ایک پل کو صاف کر گئیں۔ حمائل، جو خیال انہیں آیا تھا اتنا جان لیوا تھا کہ دوبارہ سوچنا بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ اس اگر کے آگے انہیں موت نظر آ رہی تھی۔ ماضی، میر کی چہکتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ ماضی، تم یہاں ہو، ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا۔ ابو جان، وہ ان کے گلے لگ گیا۔ آپ بھی کھیلیں نا، اٹھیں ابھی۔ وہ ان سے الگ ہوتا ان کو بازو پکڑ کر اٹھانے لگا۔ ماضی، چلو کھیلتے ہیں۔ شامل اور دملہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، شاید بازار، ان کے لیے کپڑوں وغیرہ کی خریداری کرنے۔ بچوں کو وہ بی جان کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، ورنہ باقی سب بھروسے کے قابل نہیں تھے۔ ماضی، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس کی بھیگی آنکھوں پر نظر جاتے ہی وہ پریشان ہو گیا۔ آقا جان کا ہاتھ چھوڑ کر وہ ماضی کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا ہوا، کسی نے ڈانٹا؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ ڈر گیا تھا، انہوں نے جواب دیا۔ اوہ پاگل، یہ بابا کے بابا ہیں، ان سے تو نہیں نہ ڈرتے؟ وہ ان دونوں کی آنکھوں سے نظریں نہ ہٹا پائے۔ یار ماضی، کوئی بات نہیں۔ وہ بڑوں کی طرح پہلے اسے گلے لگا کر دلاسا دینے لگا، پھر اس سے الگ ہو کر اس کے گال پر پیار کیا تو ان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں مسلا تھا۔ گزر چکے ماضی کے مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ شامل، کوئی بات نہیں، چوٹ ٹھیک ہو جائے گی۔ پیر کی چوٹ کی وجہ سے روتے ہوئے شامل کو دلاسا دیتے ہوئے حمائل نے اس کو پیار کیا جیسے وہ اس کا بڑا بھائی ہو۔ منظر وہی تھا، بس کردار بدل گئے تھے۔ شامل کی جگہ یلماز تھا اور میر کی جگہ میر، اس کا چھوٹا میر۔ اس کا ہاتھ دل کے مقام پر گیا۔ آقا جان، ارباز کی آواز انہیں پیچھے سے آتی معلوم ہوئی۔ بڑے بابا، میر اب بھاگ کر ان سے لپٹ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں؟ ارباز کافی عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے پریشان ہو یا غصے میں ہو۔ آپ جا کر باہر کھیلو، مجھے آقا جان سے بات کرنی ہے۔ وہ یلماز کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گیا۔ ہم سے کوئی ملنے آیا ہے، اس نے کچھ لمحوں کی توقف کے بعد کہا تھا۔ کون؟ وہ کچھ دیر رکا۔ دملہ کا بھائی ابرار۔ کچھ دیر پہلے والی کیفیت غائب ہو گئی اور اس کی جگہ سختی اور حقارت نے لے لی تھی۔ وہ اٹھے اور گہرا سانس لیا۔ بٹھاؤ اس کو، چائے پانی پوچھو۔ مہمان کے ساتھ بدسلوکی ہماری روایت کے خلاف ہے۔ وہ جذبات میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آقا جان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا بات کرے۔ وہ کب سے ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مسکان ویل چیئر پر قابل رحم حالت میں بس روتی جا رہی تھی۔ ابرار بالکل خاموش تھا۔ اگر تم اپنی بہن سے ملنے آئے ہو تو فی الحال یہاں نہیں ہے، اپنے بچوں کے ساتھ باہر گئی ہے۔ انہوں نے خود ہی خاموشی توڑی۔ دن کے 1 بجے وہ مسکان اور اس کی ماں کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ اتنے سال کے بعد اس کا اچانک یہاں موجود ہونا کسی انہونی سے کم نہیں تھا۔ اوپر سے وہ کچھ بول بھی نہیں رہا تھا۔ حمائل کے جانے کے بعد جو کچھ ہوا، اس کے بعد ان کے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں رہے۔
اس سے گلباز اور ارباز کی اچھی خاصی لڑائی ہو چکی تھی جسے وہ دونوں بھولے نہیں تھی۔ میں کچھ اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ آنکھیں ملتے ہوئے اسے نے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتے ہوئے بات شروع کی۔ ارباز تو اسی کمرے میں موجود تھا۔ گلباز کو جب اس کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ غصے میں بھرا ہوا وہاں آیا تھا، مگر اس کی بات سن کر دروازے پر ہی رک گیا۔ کیسا اقرار؟ آغا جان نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ ایک تو اس نے ان کے بیٹوں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، دوسرا وہ دملہ کا بھائی تھا، تو ظاہر سی بات تھی ہر لحاظ سے وہ قابل نفرت تھا۔ دملہ کے سامنے بات کروں گا۔ گلباز تیز تیز قدم اٹھاتا اس تک بڑھنے لگا تو ارباز نے اسے روک دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر آنے کی؟ وہ بلند آواز میں بولا۔ گلباز، گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا پیش آنا ہماری روایت کے خلاف ہے۔ بی جان نے اسے ڈانٹا۔ یہ مہمان نہیں ہے، نہ ہی یہ عزت کے قابل ہے۔ اسے اور اس کی بہن کو باہر نکالیں۔ ارباز نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ بس کیا کرو گلباز، اس کی بات تو سن لو۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ سنتا ہی کہاں تھا۔ میں آپ سب کا، اپنی بہن کا اور اپنے بھانجوں کا مجرم ہوں۔ اس نے جھکے سر کو اٹھائے بغیر کہا۔ او پلیز، ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا ہوا تم آ گئے۔ اپنی بہن کو لو اور میرے بھائی کی زندگی سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اگر وہ بچے مجھے زیادہ دیر دکھائی دیے تو شاید میں انسانیت کا مظاہرہ نہ کر پاؤں۔ ابرار نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ گلباز چپ شا۔ آقا جان کی آواز کی گونج سن کر وہ چپ ہوا۔ اسے آج بھی صرف وہی قابو کر سکتے تھے۔ تم ایک لفظ بھی نہیں بولو گی۔ وہ خاموش تو ہو گیا مگر ابرار کو حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا۔ تم بولو۔ وہ ابرار کی جانب متوجہ ہوئے۔ جن بچوں کو یہ نقصان پہنچانے کی بات کر رہا ہے، اگر میں بولوں کہ وہ اس کے سگے بھتیجے ہیں تو کیا تب بھی یہ انہیں نقصان پہنچائے گا؟ گلباز ہنسا۔ تو اب بہن بھائی کی صلح ہو گئی ہے، نائس، تبھی تم اس کی سفارش لے کر آ گئے ہو؟ مسکان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تم سب نے ابھی ان معصوموں کے ساتھ وہی کیا جو میں نے کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دملہ بے قصور ہے آقا جان، اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میری بہن ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی اس سازش کی سرغنہ تھی۔ اس نے مسکان کی جانب قہر آلود نگاہیں ڈالی۔ بس یہی بات کرنی تھی۔ تم سب لوگ جا سکتے ہو۔ آقا جان اٹھنے لگے۔ حمائل کا واسطہ ہے آپ کو، ایک بار میری بات پوری سن لیں، ورنہ شاید آپ کو پچھتانے کا بھی موقع نہ ملے۔ وہ اٹھتے اٹھتے رکے۔ مسکان نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا تاکہ وہ اسے میری نظروں سے گرا سکے، تاکہ وہ اسے یہاں سے بھی رسوا کر کے نکال سکے۔ وہ لڑکا، اس سے میری بہن کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ معصوم تھی، بے قصور تھی۔ میں بے غیرت تھا جو اپنی بیوہ بہن اور یتیم بھانجوں کی حفاظت نہیں کر پایا۔ وہ چپ ہوا، لیکن کوئی بولنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ دیکھیں اس کی حالت، اسی زبان سے، انہی ہاتھوں سے اس کے بے قصور عورت پر تہمت کی سازش رہی اور ان معصوم یتیم بچوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، انہیں مارنے کی کوشش کی جب وہ اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے۔ اسے اپنے ان گناہوں کی سزا یہیں پر ملنا شروع ہو گئی تھی، لیکن آخرت کی نجات کے لیے اس نے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کیا ہے۔ مجھے معاف کر دیں۔ مجھے وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بمشکل بول پا رہی تھی، اور اس سب میں آپ کی بہو پلوشا نے اس کا ساتھ دیا۔ دملہ کے کردار پر جھوٹے الزام اور اس کے بچوں پر تہمت اسی کے ساتھ مل کر لگائی تھی۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ قابل یقین بات تھی۔ بکواس مت کرو، میری بیوی کو بیچ میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتا ہوا انسان جھوٹ کیا بولے گا بیٹا؟ میری بیٹی کی تکلیف دملہ کی معافی سے دور ہو سکتی ہے۔ میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس سے ملوا دیں۔ کوئی ماں اپنی بیٹی کی بیماری کو کسی اور کے پلان کے لیے استعمال کبھی نہیں کر سکتی۔ ارباز اور آغا جان تو جیسے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ ان کے سارے خدشات، سارے وہم سچ بن کر ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ اپنے حمائل کے مجرم ٹھہرے تھے۔ دملہ گھر سے نہیں بھاگی تھی۔ آپ کی بہو پلوشا نے اسے جھوٹ کہہ کر اسے ڈرایا تھا کہ آپ لوگ اسے اور اس کے بچوں کو قتل کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی زندگی کی خاطر گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ میری بہن نے بہت کچھ سہا ہے آقا جان، خدا کے لیے اب اسے مزید اذیت مت دیں، اپنے حمائل کو مزید اذیت مت دیں۔ آقا جان نے صوفے پر ہاتھ رکھا۔ انہیں سانس لینے میں جیسے دشواری ہونے لگی۔
ارباز کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ ان کو دملہ کی سسکیاں، منتیں اور چیخیں یاد آ رہی تھیں جب وہ چلا چلا کر اپنی پارسائی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، جب وہ اپنے بچوں کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے مل کر حمائل کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے بچوں کو، اس کی بیوہ کو در بدر کر دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے میرو کو خود سے الگ کر دیا، اس سے اس کے باپ کا نام، اس کی اصل شناخت، اس کا گھر چھین لیا اور یرملاز اس کا بچپن تباہ کر دیا۔ ہاں، وہی اس کے مجرم تھے۔ ان کے حمائل کا بیٹا اس قدر قابل رحم حالت میں تھا کہ کھانے کو بھی ترستا تھا۔ فاروق خان کے لاڈلے بیٹے کا خون کسی غیر کے در پر جانوروں جیسے زندگی گزار رہا تھا اور انہیں پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ بلا شبہ اس سے غافل تھے، مگر حمائل، وہ کس قدر تڑپتا ہوگا اپنے جگر کے ٹکڑے کو ظلم سہتا دیکھ کر۔ وہ تو اس سے قیامت کے دن نظریں تک ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اپنے ہی خون کو گالیاں اور ناجائز گھٹیا جیسے الفاظ سے پکارتے رہے۔ بی بی جان بس رو دی، کیونکہ انہیں پہلے دن سے پتہ تھا کہ دملہ بے قصور ہے۔ اس کا صبر رنگ لایا تھا۔ فاروق خان کے گھر کے سبھی افرادوں کا غرور خاک میں ملا تھا۔ بکواس بند کرو، گلباز ابرار کی جانب بڑھا تو ارباز نے اسے روکا۔ بس، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بس گلباز، وہ بولا تو آواز قدرے بلند تھی۔ یہ آدمی اور اس کی وہ بہن جھوٹے ہیں۔ میری بیوی، بھاڑ میں جاؤ تم اور بھاڑ میں جائے تمہاری بیوی۔ ارباز کی آواز لڑکھڑا گئی۔ لالا، ہوش کریں، یہ آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ پلوشہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ بچہ حمائل کا خون نہیں ہے۔ انہیں باہر نکالیں۔ ارباز نے اسے گریبان سے پکڑا۔ کان کھول کر سن لو، ہمارے حمائل کے بچے اور دملہ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اور اگر کوئی جائے گا تو وہ تمہاری بیوی ہے۔ اگر چاہو تو تم بھی جا سکتے ہو۔ اس نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میرے بھتیجے یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ ان کے بابا کا گھر ہے اور ان کے دادا کا گھر ہے، اور اگر تم نے اب ان کی جانب انگلی بھی اٹھائی نہ گلباز، تو میں بھول جاؤں گا کہ تم بھی میرے بھائی ہو۔ اس نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا۔ وہ بے یقین تھا، اتنی آسانی سے کس طرح ان سب نے میر اور یلماز کو اپنا خون مان لیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو برباد کیا۔ آقا جان کی آواز بہت آہستہ تھی، وہ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ میرے بچے، میرے میر کے بچے؟ انہوں نے گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کی۔ میرے جگر کے ٹکڑے۔ انہیں یلماز کا سہما ہوا چہرہ یاد آیا تو ان کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ کیوں کیا تم نے ایسا، کیوں؟ بی بی جان نے روتے ہوئے مسکان سے سوال کیا تھا۔ حمائل نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ دملہ نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ سوال ارباز نے کیا تھا۔ کیوں؟ حمائل نے نہیں، میں نے، دروازے میں کھڑے شامل نے جواب دیا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ دملہ اس کے ساتھ بالکل خاموش اور بغیر تاثرات کے کھڑی تھی۔ شامل کو وہاں دیکھ کر مسکان کی آنکھیں خوف و تعجب سے پھیل گئیں۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی، کیونکہ مس مسکان جاوید پہچانا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ مسکان کی آنکھیں اب خوف سے پھیل گئیں۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ حمائل کیوں یوں ظاہر کرواتا تھا جیسے ان کے بیچ ہوئی بحث اور اس تھپڑ کا اسے علم بھی نہ ہو۔ اب وہ جان گئی تھی کہ وہ تو واقعی لا علم تھا۔ اس نے کسی اور کے جرم کی سزا حمائل کو دی تھی۔ تم نے اپنے شوہر کا آدھا سچ بتایا، پورا میں بتاتا ہوں۔ مسکان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ ابرار تو پہلے ہی یہ سچ جاننے کے بعد اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اصل بات پتہ چلنے کے بعد تو وہ اسے قتل ہی کر دیتا۔ کیوں، بہت شوق ہے نا تمہیں دملہ پر کیچڑ اچھالنے کا، میرے بھائی کے بچوں پر ظلم کرنے کا؟ تو چلو آج ایک سچ تمہارے اس 2 ٹکے کے شوہر کو بتاتا ہوں۔ اس کا سانس رکنے لگا، وہ بولنے کی کوشش کرنے لگی، اس کی منتیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ سچ نہ بتائے، مگر شامل اس کے سامنے یلماز کو روتا سسکتا ہوا چہرہ آیا۔ دملہ کی بے بسی آئی، حمائل کی تکلیف آئی تھی۔ تمہاری اس بیوی نے میری دملہ پر کیچڑ اچھال کر یہ بد کردار ہے، در حقیقت یہ خود ایک بد کردار عورت ہے۔ اس نے میری دملہ لاشعوری میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا بول رہے ہو تم؟ ابرار نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ گلباز لالا کی شادی پر یہ حمائل کے کمرے میں گئی تھی، جہاں وہ نہیں، میں موجود تھا۔ اس نے مجھے حمائل سمجھ کر وہ گھٹیا باتیں کی کہ یہ میری نظروں سے گر گئی۔ یہ اس وقت تمہارے نکاح میں تھی، میں اس کو بھابھی کہتا تھا۔
ابرار کے پیروں تلے زمین کھسکتی چلی گئی۔ یہ تمہاری عزت تھی، لیکن مجھ سے بے باک مطالبات کر رہی تھی، اس لیے میں نے اس کو تھپڑ مارا۔ اسی تھپڑ کا بدلہ اس نے حمائل سے لیا، دملہ سے لیا اور معصوم بچوں سے لی۔ وہ میں تھا، حیوان صفت عورت۔ اس کا آخری جملہ نہایت حقارت آمیز لہجے میں بولا گیا تھا۔ ابرار کا غرور پاش پاش ہوا تھا۔ دیکھو مجھے، مسکان جاوید، دیکھو میرا چہرہ، مجھ میں حمائل نظر آ رہا ہے تمہیں؟ وہ کپا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ تم نے میری بیوی کے کردار کو مشکوک بنایا تھا نا ابرار؟ دیکھو خدا کا انصاف، تم آج میرے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے ہو۔ ابرار کا شرم سے جھکا ہوا سر شامل کو سکون پہنچا رہا تھا، مگر دملہ خاموش تھی۔ میں حمائل نہیں ہوں جو اس پر تم پر ترس کھاؤں گا۔ آئندہ کے بعد تم سب میرے بچوں اور میری بیوی سے دور رہو گے۔ کیا کہا تھا تم نے دملہ سے کہ تمہیں اپنے گھر میں بد کردار و ناجائز کو رکھ کر آنے والی نسلوں کے لیے ماحول خراب نہیں کرنا؟ شامل ہنسا تھا۔ آج میں تم سے کہتا ہوں، مجھے تم لوگوں جیسے اور تمہاری بیوی جیسے گھٹیا درندوں اور بد کردار کا سایہ بھی اپنے گھر والوں پر نہیں چاہیے۔ ابرار کو اب اپنے الفاظ کی چوٹ کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ دملہ کو بے چارگی سے دیکھتے ہوئے رو دیا۔ ظلم کا کیا خوب بدلہ ملا تھا۔ دملہ، آپ جائیں یہاں سے۔ ابرار حسن، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ بولی تو لہجہ بہت مستحکم تھا، کوئی ملال، کوئی دکھ نہیں تھا۔ اگر سامنے کھڑا شخص اس کا صرف بھائی ہوتا تو وہ اسے معاف کر دی، مگر وہ اس کے بچوں کا جان کا دشمن بنا تھا، ان کو مارنا چاہتا تھا۔ پلیز ایک بار معاف کر دو، میری بہن ہو تم، سب کچھ تو مجھ سے چھین لیا، پلیز۔ وہ بچوں کی طرح ہاتھ جوڑے رو دیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ ایک بہن نے آپ کو معاف کیا؟ شامل نے اسے بے یقینی سے دیکھا، لیکن اس نے سر اٹھا کر اعتماد سے اسے دیکھا۔ ایک ماں آپ کو زندگی بھر معاف نہیں کر سکتی۔ میرے بچوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنے کا منصوبہ بنانے والے سفاک قاتل کو میں ساری زندگی دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ اس نے اسے ساری عمر کی سزا سنائی تھی، کیونکہ مسکان سے بڑا وہ مجرم تھا۔ وہ اگر اس کے دکھائے ڈرامے پر یقین نہ کرتا تو شاید بات نہ بڑھتی، نہ اس کے سسرال والوں تک یہ بات پہنچتی، نہ پلوشہ بھٹکتی، اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ یہ الماس شروع سے اس کے پاس ہوتا، اور دونوں بھائی اپنے باپ کے گھر سے کبھی محروم نہ ہوتے۔ دملہ، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اپنی بیوی اور اپنی ساس سے کہیں کہ مجھے ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ مجھے بدلہ اور انصاف دونوں مل چکے ہیں۔ معاف کرنا میرے بس میں نہیں، میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ چند لوگوں سے مجھے شدید نفرت ہے، جن میں ایک آپ اور دوسری آپ کی بیوی سر فہرست ہے۔ پلیز آئندہ میرے سامنے مت آئیے گا۔ اگر میں کبھی خود میں حوصلہ پیدا کر سکی تو آپ کو ضرور معاف کر دوں گی۔ وہ سر جھکائے کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ شامل، ارباز، آقا جان نے نکاہت بھرے لہجے میں ان کا نام پکارا۔ ان سب کو باہر نکالو، ورنہ ان کی شکلیں دیکھ کر میرا دل بند ہو جائے گا۔ یہ بات ان کے لیے کس قدر بڑا صدمہ تھی، صرف وہی جانتے تھے۔ دملہ انسان تھی، فرشتہ نہیں۔ اسے مسلسل اذیت دینے والوں کو دل سے معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ ابرار نہ چاہتے ہوئے بھی اس شرمندگی کے ڈھیر یعنی مسکان کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے ہزیمت و رسوائی اٹھاتا ہوا نکل گیا۔ وہ اس کے لیے بوجھ تھی، اسی بہن کے گھر سے جسے اس نے بغیر تحقیق کے بد کرداری کا لیبل لگا کر گھر سے ذلیل کر کے نکال دیا تھا۔ تم، گلباز دملہ کی جانب بڑھنے لگی تو شامل اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ کوشش بھی مت کرنا، شامل کے آگے ارباز نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ آقا جان دیکھیں ان کو۔ پہلے یہ شامل کم پاگل تھا جو اب لالا بھی پاگل ہو گئے۔ وہ ان کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، جو سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ آقا جان کچھ تو بولیں، یہ عورت ڈرامے باز ہے، جھوٹی ہے، پلوشہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کا دماغ کوئی چیز سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ گلباز چپ کر جاؤ، انہوں نے سر کو دونوں ہاتھوں میں پھینکتے ہوئے کہا۔ آقا جان میں بتا رہا ہوں اس کو اور اس کے بچوں کو گھر سے باہر کریں، وہ ہمارا خون نہیں ہے۔ گلباز چپ۔ وہ سر اٹھا کر بلند آواز سے بولے، آقا جان آپ کیسے اپنی خاندانی بہو پر اس کو فوقیت دے سکتے ہیں؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے نزدیک گئے۔ اس
سے اس کے بیکے چھوڑ کر آؤ، اسے کبھی زندگی میں میرے سامنے مت آنے دینا۔ ان کی بات ناقابل یقین تھی۔ وہ انہیں دیکھ حیرت سے دیکھتا چلا گیا۔ آقا جان، اس بد کردار اور اس کی ناجائز غلیظ ان کا ہاتھ اٹھا تھا، جس کی گونج کے بعد کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ناقابل یقین منظر تھا۔ انہوں نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ خبردار، ان کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے ابھی خون نکل آئے گا۔ خبردار، جو میرے پوتوں کے بارے میں ایک بھی گندا لفظ اپنے منہ سے نکالا۔ دملہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر خود پر قابو رکھنے کی کوشش کی۔ میرے حمائی کی نشانیاں تمہاری اس خاندانی بیوی کی وجہ سے مجھ سے دور رہی۔ میرے بچے در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے۔ میرا وہ چھوٹا سا معصوم بچہ۔ ان کی آواز یلماس کی ذکر پر لڑکھڑا سی گئی۔ میرا بچہ کسی اور کے گھر ظلم سہتا رہا، صرف تمہاری اس بیوی کی وجہ سے۔ میرا دل پھٹا جا رہا تھا اس کی تکلیف کا سوچ کر۔ میں اپنے حمائل کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا کہوں گا اس سے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ یا پھر اس کے احسن سے کیا کہوں گا، جس کی بیٹی کو میں اپنی بیٹی کہہ کر اس گھر میں لایا تھا۔ میں اس کے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نے بھی اس بے قصور بچی کے ساتھ وہی کیا جو ہماری زرتاشا کے ساتھ ہوا، میری بیٹی کی طرح۔ میں نے اسے بیٹی کہا اور دیکھو ہم نے کیا کر دیا، اپنی ہی بیٹی کے ساتھ اس قدر ظلم۔ دملہ سر جھکائے روتی۔ وہ اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی خاموش رہی تھی، ضبط ہار گئی۔ اگر تم نے میری بیٹی میر یلماس کو خراش بھی پہنچانے کی کوشش کی تو تم مجھے باپ نہیں سمجھنا، دشمن سمجھنا۔ اسے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ وہ سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ آقا جان کو یقین دلانا ناممکن تھا کہ پلوشا نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ اشک بار آنکھیں لیے دملہ کے پاس آئے اور غیر متوقع طور پر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ جو سزا دینا چاہو دے دو۔ اس کا غرور، اکڑ، انا سب کچھ خاک ہو چکا تھا۔ وہ خود ہی اپنے بیٹے کے مجرم پائے گئے تھے، معافی کے قابل تو نہیں، لیکن حمائل کا باپ سمجھ کر وہ الفاظ مکمل نہ کر پائے۔ دملہ زاروں کی طرح بس روتی جا رہی تھی۔ کوئی باپ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے آقا جان؟ ان کے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے وہ بولی تھی۔ آپ تو ابو کی جگہ تھے نا، آپ نے بھی وہی کیا جو ساری دنیا نے میرے ساتھ کیا۔ ان کی نظریں آج اس کے سامنے جھکی ہوئی تھیں۔ آپ نے اپنے ہی خون کو گالی بنا دیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حمائل کا خیال نہیں آیا آپ کو؟ میں تو غیر تھی، مگر وہ تو آپ کا اپنا بیٹا تھا نا۔ چلے پہلے کو کچھ بھی کیا آپ نے، کیا ابھی ان کو دیکھ کر ایک دفعہ بھی ان میں حمائل کی پرچھائی، اس کی جھلک محسوس نہیں ہوئی؟ خون کی کشش کیوں نہیں محسوس ہوئی آپ کو؟ کیوں آقا جان، کیوں؟ ارباز بھائی، یلماس کی معصوم سہمی ہوئی آنکھوں نے آپ کے دل کو جھنجھوڑا کیوں نہیں؟ کیا آپ کو بھی اپنے میر کی خوشبو میرے میرو سے نہیں آئی؟ ارباز آنکھیں میچ بس رو دیا۔ آئی تھی اس کی خوشبو، آئی تھی میرو سے میر کی خوشبو۔ اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بالکل حمائل جیسی ہیں۔ پھر بھی کیوں نہیں پہچانا آپ لوگوں نے؟ مزید کیا ثبوت چاہیے تھا؟ اس کے سوالوں کے جواب اگر ان کے پاس ہوتے بھی تب بھی وہ نہ دے پاتے۔ وقت کیسے پلٹا تھا۔ سالوں پہلے جب وہ گڑ گڑا کر اپنے بچوں کی خاطر ان کی منتیں کر رہی تھی، تب وہ مجبور تھی، بے بس تھی۔ آج وہ طاقتور تھی اور وہ مجبور تھے۔ اس کے پاس اختیار تھا، جو وہ چاہے سزا سنائے۔ غرور اور تکبر کی پٹی بندھی تھی ہماری آنکھوں پر۔ اب جب یہ پٹی اتری ہے تو انا کے وہ بت منہ کے بل گر گئی۔ آقا جان نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز سے کہا تھا۔ کیا قصور تھا میرے میرو کا؟ کیا قصور تھا میرے ماضی کا، جو اتنے سال اس کا جہنم میں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے رہا؟ کبھی اس کے جسم کے نیل دکھاؤں گی آپ کو، جن کو دیکھ کر روز میرا کلیجہ پھٹتا تھا۔ بی جہن دل پر ہاتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بس کرو، میں اور نہیں سن سکوں گا۔ ارباز اور شامل نے انہیں سہارا دیا۔ یلماس کی تکلیف انہیں تب بھی برداشت نہیں تھی جب وہ یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کا پوتا ہے۔ اب تو ضرب ہی کاری پڑی تھی۔ آپ نے ان کو مارنا چاہا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یکدم انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنے یتیم پوتوں کو مارنے کی کوشش کی۔ نہیں دملہ اس کی بات پر چونکے تھے۔ ہر بات کے مجرم ہیں۔
مگر ہم نے ایسا کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ شامل اور گلباز نے انہیں صوفے پر بٹھایا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ ارباز بھائی، آپ لوگوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کا بہانہ کر کے ہمیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ نہیں، حمائل کی قسم لے لو، اور ہم نے تمہیں یا بچوں کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم کسی بھی معصوم جان کی دشمن نہیں ہو سکتے۔ ہم واقعی ڈی این اے تک رکنا چاہتے تھے۔ اگر مارنا ہوتا تو اسی وقت مار دیتے۔ کسی نے روکنا تھا۔ ارباز کی بات پر شامل بھی چونکا۔ کیا لالا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے سوال دہرا کر پوچھا۔ ہاں بچے، میں خود اس بات کی گواہ ہوں۔ یہی طے پایا تھا۔ بی جان کی تصدیق کے بعد دملہ کو اندازہ ہوا تھا کہ اس گھر سے بھاگنے میں دراصل پلوشا نے مدد نہیں کی، بلکہ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق گھر سے نکالا تھا تاکہ ڈی این اے کے ذریعے کہیں سچائی نہ کھل جائے۔ پلوشا سے کہو میری نظروں سے دور ہو جائے، اس سے کہو میری نظروں کے سامنے کبھی نہ آئے۔ وہ اس کو مزید برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ دملہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان سے مزید کیا کہے۔ ماما، دونوں بھاگتے ہوئے اسی کمرے میں آ پہنچے۔ ہمیں چھپا لے، وہ فری آپی اور مینا آپی ہمیں ڈھونڈ لیں گی۔ میر دملہ کے پیچھے چھپ گیا اور یلماز شامل کے پاس بھاگ کر پہنچا تھا۔ پہلی بار ارباز اور آقا جان نے دونوں کو اپنے خون، اپنے بچوں کے طور پر دیکھا۔ ان کے نقش، آنکھوں کے رنگ، ہر چیز میں اب انہیں حمائل کی جھلک نظر آئی تھی۔ دل اس قدر تکلیف سے بھر گیا تھا کہ سینہ چاک ہونے کو تھا۔ میرو، انہوں نے محبت اور کرب بھرے لہجے میں اس کا نام پکارا تھا۔ شامل ان کے سامنے کھڑا تھا، جس کے پیچھے یلماز چھپا ہوا تھا۔ اوہ! میر دملہ کے پیچھے سے باہر آیا۔ میں ہوں میر، آپ بھول جاتے ہیں اگو جان۔ اس کا معصوم سا جملہ ان کو دل چیر گیا۔ ہاں، یہی تو گناہ ہوا مجھ سے کہ میں پہچان ہی نہیں سکا سامنے میرا میر ہے۔ شامل نے اپنی آنکھوں میں بھرتی نمی کو پلکیں جھپک کر دور کیا تھا۔ آج جب سب کمزور پڑ رہے تھے تو اسے مضبوط رہنا تھا۔ آقا جان نے میر کی جانب ہاتھ بڑھایا تو فوراً ان کا ہاتھ تھامے ان کے گلے لگ گیا۔ جلتے دل کو جیسے اس نے ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ انہوں نے اس کے پاس سے حمائل کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ شامل کی صورت، اس کا چہرہ تو موجود تھا، مگر اس کی موجودگی کا احساس حقیقی معنوں میں اب ہوا تھا۔ میرا بچہ! اسے خود میں بھیجتے ہوئے وہ حمائل سے شرمندہ تھے۔ اپنے گھر کے ان ٹکڑوں کو خود سے دور رکھ کر انہیں تو ناکردہ گناہوں کی سزا دی ہی تھی، خود اپنے آپ بھی حمائل سے دوری کو چن لیا تھا۔ یہ دوری آج ختم ہو گئی تھی، سبھی دیواریں گر چکی تھیں۔ میر کو پیار کرتے ہوئے انہوں نے یلماز کی جانب بھی ہاتھ بڑھایا۔ وہ جھجکتا ہوا دملہ اور پھر شامل کی جانب دیکھنے لگا۔ جب تو دونوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا جو اس کے لیے اشارہ تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ان کے پاس گیا۔ دونوں کو اپنے سینے سے لگائے آنکھیں بند کیے وہ بس روتے جا رہے تھے، بار بار پیار کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے۔ وہ بچے جن کو صبح تک وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ان کی متاع کل بن چکے تھے۔ میری جان، میرے بچے، مجھے معاف کر دو، کتنے ظالم ہوں میں نے ان سے نفرت کی جنہیں ہر دھوپ اور گرم سرد سے مجھے بچا کر رکھنا چاہیے تھا۔ اپنے گھر سے دور کراچی میں محرومی کی زندگی گزارتے رہے یہ شامل۔ آقا جان ان کندھوں پر ہاتھ رکھے ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ زما کر بانی قوم، زما کر بانی قوم، بچوں کو پیار کرتے ہوئے وہ بار بار کہہ رہے تھے۔ بی جان دملہ اور ارباز انہیں بہتے آنسوؤں کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ دملہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں بھی سب کچھ ایک دم ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس نے آسمان کی جانب نگاہیں اٹھائیں اور سکون کا سانس خارج کیا۔ دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جب اس پر لگا الزام دھل چکا تھا۔ جس طرح آندھی طوفان کی طرح اس کی زندگی بکھر گئی تھی، اسی طرح وہی بکھری زندگی سمٹ بھی گئی تھی۔ اس نے مسکرا کر شامل کی جانب دیکھا۔ یوں لگا جیسے حمائل نے ہی آقا جان اور بچوں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ تھینک یو، اس نے دل ہی دل میں اسے کہا تھا۔ پلوشا گلباز غصے میں بھرا ہوا اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر اس گھر سے جانا چاہتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی بیوی اور بچے کے لیے جگہ ٹھیک نہیں، جہاں ان کو اب نفرت کے سوا کچھ نہیں ملنا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ان کو غیر بچوں کی خاطر آقا جان اور بی جان اب اس کے بچے سے نفرت کریں گے،
جس کے لیے انہوں نے نہ جانے کتنا سال انتظار کیا۔ اس سے پلوشا پر پورا یقین تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کچن کی جانب آیا جہاں ملازمہ اسے کچھ بناتی ہوئی نظر آئی۔ پلوشا کہاں ہے؟ وہ مڑی۔ وہ تو مہمان خانے کی جانب گئی تھی اور واپس آئی تو بہت گھبرائی ہوئی تھی، کانپ رہی تھی۔ میں نے پانی دیا تو فوراً پی کر اپنے کمرے کی جانب بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ گلباز کو تھوڑا عجیب سا لگا۔ اگر وہ ان کی باتیں سن چکی تھی تو اس نے ایسا رد عمل کیوں دیا؟ غصہ بھی تو کر سکتی تھی۔ اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا تھا۔ اچھا تم یہ کس کے لیے بنا رہی ہو؟ اس نے چھوٹی چھوٹی مختلف ٹرے میں دودھ کے گلاس کے ساتھ چند بسکٹ رکھے ہوئے تھے۔ یہ جو ہیں یہ میرو بیٹے اور ماضی بیٹے کے لیے ہیں۔ ان کو مونگ پھلی والے بسکٹ نہیں نہ دینے، اس لیے الگ طرح کے بسکٹ ہیں۔ دوسرے والے باقی بچوں کے لیے۔ اسے حیرت سی ہوئی، کیوں مونگ پھلی والے کیوں نہیں دینے؟ وہ جی دملہ بی بی اور چھوٹے صاحب نے سختی سے کہا ہے ان دونوں سے مونگ پھلی کو دور رکھا جائے، ان کو الرجی ہے۔ اس کی آنکھیں دوبارہ غصے سے سرخ ہونے لگی۔ تو میڈم نے اتنی ڈیٹیلز کا بھی دھیان رکھا ہوا ہے، کیسی اداکارہ ہے۔ ابھی اس کا جھوٹ کھل جائے گا۔ کوئی الرجی وغیرہ نہیں ہے اس کے بچوں کو، یہ سب اس کے ڈھونگ ہیں تاکہ بچوں کو حمائل سے جوڑ سکے۔ اس نے دل میں سوچا تھا، تم ایسا کرو ایک گلاس پانی دو مجھے۔ اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے اس سے کہا۔ جی۔ وہ اپنے کام سے ہٹی تو اس نے فوراً دونوں بچوں میں سے ایک کی ٹرے سے چند بسکٹ اٹھا کر دوسرے بچوں کی بسکٹ سے بدل دیے۔ اب اس کا جھوٹ کھلے گا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا اور کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب جانے لگا۔ منظر نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ پلوشا بے سود زمین پر گری ہوئی تھی، ان کا سامان بیگ وغیرہ آس پاس بکھرے ہوئے تھے۔ پلوشا! وہ چلا کر اس کی جانب بھاگا۔ پلوشا آنکھیں کھولو، پلوشا بی جان! وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آوازیں سن کر باقی گھر والے بھی بھاگ کر پہنچے تھے۔ پلوشا بلا شبہ وہ ان کی مجرم تھی، مگر وہ ان کی نسل کی امین تھی، گلباز کی بیوی تھی۔ اس اچانک حادثے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا۔ ارباز، گلباز اور بی جان اسے ہسپتال لے کر چلے گئے۔ گھر پر سب پریشان تھے، مگر دملہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسا رد عمل دے۔ اسے دکھ بھی ہو رہا تھا اور اس لمحے انسانی فطرت بھی غالب آ رہی تھی۔ وہ مجموعی طور پر اس کا رد عمل بالکل غیر جانبدار تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور آنکھیں اشک بار تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس تک آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اسے بتانے تو یہی آیا تھا کہ گلباز کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، مگر وہ اسے دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ یہ کون سی نماز پڑھ رہی ہو؟ مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں اس سے سوال کیا۔ شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں، دملہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت عرصے کے بعد شامل نے اس کے چہرے کی وہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ مبہوت سا رہ گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ مسکراتی رہے اور وہ بس اسے دیکھتا رہے۔ میرے مجرموں کو سزا مل گئی، میرے بچوں کو ان کا حق مل گیا، اس سے زیادہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جیسے سکون کی سانس خارج کی تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور شامل اسے سنتا جا رہا تھا۔ آخرکار اتنے سالوں کی رسوائی کے بعد مجھے انصاف مل گیا، مجھ پر لگی کلنک دھل گئی، اور اس سب کی پہلی وجہ تو غازی بھائی ہیں، اور دوسری وجہ، اس نے آنکھیں کھولی، دوسری وجہ تم ہو شامل۔ وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ میں؟ ہاں تم۔ غازی بھائی تمہیں واپس لائے اور تم نے میرا مقام، میرے بچوں کا حق واپس لا کر دیا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ میں ساری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گی۔ شامل کا دل زخمی سا ہوا۔ کبھی وہ احسان مندی سے ہٹ کر بھی اس کے بارے میں سوچے گی؟ قرض لوٹانے پر شکریہ نہیں کرتے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ ابھی تو میں نے تمہارے لیے اور بچوں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ میرا بس چلتا تو دنیا کی ساری خوشیاں تم لوگوں کے قدموں میں رکھ دیتا۔ میں جب میرو اور ماضی کو دیکھتا ہوں یا میرو مجھے بابا کہتا ہے تو یقین کرو مجھے لگتا ہے جیسے میں دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہوں۔ وہ جب مجھے بابا کہتا ہے تو لگتا ہے جیسے حمائل نے میری غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ بات کہہ کر چپ ہوا۔ لیکن جب ماضی فرینڈ بولتا ہے تو دل جیسے کٹ سا جاتا ہے۔ اس کی تکلیف یاد کر کے میرا دل چاہتا ہے اس سب کو ویسے ہی تڑپاؤں جیسے میرا بچہ تڑپا تھا۔ کرب سے اس کی آنکھوں سے واضح ہو رہا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی یادداشت سے وہ بھیانک سال نکال دوں یا وقت پیچھے لے جاؤں، اسے اس تکلیف سے بچا لوں۔ دملہ نے لاشعوری میں اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ تمہاری غلطی نہیں تھی، جن کی غلطی تھی، جن کا گناہ تھا، ان کو میں معاف کر چکی ہوں، تو تمہیں بھی خود کو اذیت دینے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اب بس
سب کچھ بھولنا ہے، جو کچھ گزر چکا سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ وہ اس سے خوش ہونے کے بجائے افسردہ سی لگی۔ وہ مجھے تم سے کچھ بات بھی کرنی تھی شامل، وہ اسے نظریں چرا رہی تھی۔ اب ایسی کیا بات ہے جسے وہ چاہ کر بھی اسے نہیں کہہ پا رہی تھی؟ میں سن رہا ہوں۔ دملہ نے گہری سانس لی۔ وہ شامل بہت غور سے اس کی جانب متوجہ تھا، لیکن وہ اسے دیکھنے سے گریزاں تھی۔ تم؟ دملہ کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھی۔ میں کیا؟ بہت دیر تک جب وہ کچھ بھی نہ بول سکی تو شامل نے خود ہی سے سوال کیا تھا۔ تم؟ اس نے آنکھیں میچیں۔ تم شادی کر لو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا ماہنور علی کو۔ اللہ حافظ۔